بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ترکیہ نے امریکہ کی جانب سے کی گئی تعزیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اقوام متحدہ امریکہ سے بھی عراق میں تباہی کا ہرجانہ لے۔ روس۔ عمران خان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ امریکہ چائنا کے ساتھ بھرپور مقابلہ جاری رکھے گا۔ امریکہ۔ وقت آ گیا ہے کہ روس کی تباہ کن جنگ کو ختم کیا جائے۔ G20 اجلاس میں سعودی ولی عہد کی غیر متوقع آمد۔ تائیوان ریڈ لائن ہے، عبور نہیں ہونی چاہیے۔ چینی صدر۔ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ اب تربیت کے ذریعے پرشور ماحول میں مخصوص آواز سننا ممکن۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ سلیمان نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اپنے ایک بیان میں کہا کہ استقلال ایونیو میں ہونے والے بم دھماکے میں لواحقین سے تعزیت کے اظہار کے امریکی بیان کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے امریکی تعزیت قبول کرنے کی کوئی وجہ تو نہیں بتائی، تاہم اس کی وجہ حملہ آور کا کردستان ورکرز پارٹی سے ہونا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں ترکیہ کا الزام ہے کہ امریکہ انہیں اسلحہ فراہم کرتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ صدر رجب طیب ایردوان نے دھماکے کے ذمہ دار کردستان ورکرز پارٹی کو قرار دیا، اور اس سے پہلے کئی بار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کرد جنگجوؤں کو ترکیہ کے خلاف اسلحہ اور بارود امریکہ فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے تعزیتی بیان مسترد کیے جانے پر تاحال کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ ادھر استنبول پولیس نے استقلال ایونیو پر بینچ کے نیچے بم رکھنے والی خاتون کو CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا، جس کی شناخت 23 سالہ احلام البشیر کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمہ کا تعلق شام کے کردستان ورکرز پارٹی سے بتایا جا رہا ہے۔ اس کے گھر سے پولیس کو پستول اور گولیاں بھی ملی ہیں۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں ہونے والے واقعہ میں 10 افراد مارے گئے تھے اور 80 زخمی ہوئے تھے۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل تھے۔ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے جس کے تحت روس کو یوکرین میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ کرنا ہوگا۔ روس نے اس قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ صرف روس ہی کیوں، کوریا، ویتنام، عراق، یوگوسلاویہ اور دیگر ممالک کو تباہ کرنے والی طاقتوں کو بھی ہرجانہ دینے پر مجبور کیا جانا چاہیے۔ روس نے اقوام متحدہ کے رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو امریکہ اور نیٹو کا بھی ان جرائم پر مواخذہ کرنا چاہیے جن کا ارتکاب انہوں نے کوریا، ویتنام، عراق، یوگوسلاویہ اور متعدد دیگر ممالک میں کیا ہے۔ اگر اقوام متحدہ میں امریکہ سے ہرجانہ لینے کی قرارداد منظور نہ کی گئی تو اس عالمی ادارے کا ایک انتہائی المناک چہرہ دنیا کے سامنے ہوگا۔ اس صورت میں روس اقوام متحدہ سے ہٹ کر کام کرے گا، جو کہ اس عالمی ادارے کے لیے ایک دردناک اختتام کے مترادف ہوگا۔ اقوام متحدہ کی اس قرارداد کی آڑ میں مغربی دنیا روس کے منجمد اثاثوں کو لوٹنا چاہتی ہے۔ مغربی ممالک روس کے ان اثاثوں پر مدتوں سے قبضہ کرنا چاہتے تھے اور انہیں بیچنے کا جواز ڈھونڈ رہے تھے، جنہیں یوکرین میں روس کے خصوصی آپریشن کے بعد منجمد کیا گیا تھا، اور اب اقوام متحدہ کو استعمال کر کے مغربی ملکوں نے یہ جواز حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مغربی ممالک ان اثاثوں کو اس کے حقیقی مالک یعنی روس کو واپس دینے کی بجائے یوکرین کے نام پر لوٹنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ایک خصوصی نشست میں روس سے یوکرین کی جنگ کی خاطر ہرجانہ لیے جانے کی قرارداد کی ایران، چائنا، بیلاروس اور شام سمیت 13 ممالک نے مخالفت کی۔ 74 ممالک نے رائے دہی میں حصہ ہی نہیں لیا، جبکہ امریکہ اور مغربی ممالک سمیت 94 ارکان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ اس قرارداد میں مغربی ملکوں نے کہا ہے کہ یوکرین کی جنگ کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے بقول ان کے ایک بین الاقوامی طریقہ کار تیار کیا جائے گا۔
پاکستان کے ایک سینئر صحافی نے کہا ہے کہ جب تک جی ایچ کیو سے نام نہیں آتے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آرمی چیف کون ہوگا۔ آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ لندن میں نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ لگ رہا ہے۔ پچھلے 3-4 آرمی چیفز کی تقرر کے وقت سمری 18 نومبر سے 20 نومبر کو آئی تھی۔ جی ایچ کیو سمری بھیجے گا، تبھی آرمی چیف کی تعیناتی پر مشاورت شروع ہوگی۔ اس لیے جب تک جی ایچ کیو 5 جنرلوں کے نام کی سمری وزیر اعظم کو نہیں بھجوائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اعلیٰ سطح کے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کی 4 جگہوں پر حکومت ہے، اس کے لیڈر ہمارے بارے میں کچھ بھی کہیں ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی حکومت اور امریکی سفارتخانے کا تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ قریبی رابطہ ہے، اس سے تاثر ملتا ہے کہ عمران خان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ عمران خان کے برطانوی اخبار کو انٹرویو سے بھی اس تاثر کو تقویت ملتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چائنا کے صدر شی جن پنگ نے سوموار کو ہونے والی بات چیت میں اتفاق کیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار کبھی بھی اور بشمول یوکرین کہیں بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی جیتا جانا چاہیے۔ دونوں صدور نے یوکرین جنگ میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال یا استعمال کی دھمکی کے خلاف اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا۔ توقع تھی کہ صدر جو بائیڈن کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر شی جن پنگ کے ساتھ G20 سربراہی اجلاس کے سائیڈ لائن پر پہلی بالمشافہ ملاقات میں یوکرین جنگ موضوع پر گفتگو ہوگی۔ ملاقات کے شروع میں دونوں صدور نے ہاتھ ملایا، جس کے دوران صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سپر پاورز کی ذمہ داری ہے کہ دنیا کو دکھائیں کہ وہ اپنے اختلافات کو سنبھال سکتے ہیں اور آپس کے مقابلے کو تنازع میں تبدیل ہونے سے روک سکتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے چینی صدر کو بتایا کہ امریکہ چائنا کے ساتھ بھرپور مقابلہ جاری رکھے گا، لیکن یہ مقابلہ ہرگز تنازع میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ صدر جو بائیڈن نے چائنا کی جانب سے تائیوان کے خلاف بڑھتے ہوئے جارحانہ اقدامات پر اعتراض کیا۔ صدر جو بائیڈن کی چینی ہم منصب کے ساتھ ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ امریکی صدر نے اپنے ہم منصب کو بتایا کہ دنیا کو شمالی کوریا کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائے۔ دوسری جانب صدر شی جن کا کہنا ہے کہ ہم کو یوکرین کے حالات پر سخت تشویش ہے۔ صدر شی نے کہا کہ چینی حکام یوکرین اور روس کے درمیان بات چیت کی بحالی کے نہ صرف منتظر ہیں بلکہ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ روس کی تباہ کن جنگ کو ختم کیا جائے اور ہزاروں جانیں بچائی جائیں۔ انڈونیشیا میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس سے ویڈیو خطاب میں یوکرین کے صدر نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب روس کی تباہ کن جنگ کو روکا جانا چاہیے اور روکا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور اتحادی G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس پر دباؤ ڈالیں گے اور عالمی سطح پر خوراک اور ایندھن کی قیمتوں پر بھی آواز اٹھائیں گے۔ دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے رہنما انڈونیشیا کے شہر بالی میں جمع ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر تبادلہ خیال کریں، جس نے لاکھوں افراد کو غربت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن کے ناقدین نے ایک متحدہ محاذ قائم کیا ہے جس نے عالمی اقتصادی بحران کے لیے ان کی 8 مہینے سے جاری جنگ کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کرۂ ارض کا ہر گھر صدر پیوٹن کی جنگ کے اثرات کو محسوس کر رہا ہے، حتیٰ کہ روس کے اتحادی چائنا نے بھی وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات میں یوکرین میں جوہری خطرات اور ہتھیاروں کے استعمال کی مخالفت کی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے سربراہی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ روس کی نمائندگی روسی وزیر خارجہ سرگئی کر رہے ہیں۔ G20 سربراہی اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی ولی عہد کی غیر متوقع آمد ہوئی ہے کیونکہ ان کا پہلے آنے کا ارادہ نہیں تھا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے انڈونیشیا پہنچ گئے، جہاں انہوں نے غیر ملکی رہنماؤں سے علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں۔
G20 ممالک کے سربراہان کا اجلاس کا آغاز انڈونیشیا کے شہر بالی میں ہو گیا ہے، جہاں روس یوکرین جنگ، عالمی اقتصادی بدحالی اور غذائی تحفظ سمیت اہم امور زیر بحث لائے جائیں گے۔ رکن ممالک دنیا کو ایک اور سرد جنگ سے بچانے کے لیے روس یوکرین تنازع کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے متحرک ہونا چاہیے۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تائیوان پہلی ریڈ لائن ہے، عبور نہیں ہونی چاہیے۔ چینی صدر نے اپنے ہم منصب امریکی صدر جو بائیڈن سے بات اس وقت کہی جب دونوں رہنماؤں کے درمیان انڈونیشیا کے علاقے بالی میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی بالمشافہ ملاقات ہے اور ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب تائیوان سمیت کئی دیگر ایشوز پر امریکہ اور چائنا کے درمیان تنازعات میں عالمی سطح پر شدت محسوس کی جا رہی ہے۔ انہوں نے تائیوان کے مسئلے کو چائنا امریکہ کے درمیان تعلقات کی بنیاد بھی قرار دیا۔ دوسری جانب صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ چائنا کے ساتھ کوئی تنازع نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں چائنا تائیوان پر حملہ نہیں کرے گا۔ چائنا کے ساتھ تمام مسائل حل نہیں ہوئے ہیں، لیکن نئی سرد جنگ شروع نہیں ہو رہی اور چائنا کے صدر کئی امور پر سمجھوتے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے اس موقع پر اعلان کیا کہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن چائنا کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کو، جسے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے 14.9 ارب ڈالر سے زائد نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ ماحول سے متعلق مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، جبکہ مجموعی معاشی خسارہ 15.2 ارب ڈالر کا ہوا ہے، جو ملکی معیشت کو ناک آؤٹ کر دینے والا نقصان ہے۔ عالمی بینک کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سیلاب کے بعد بحالی اور مرمت اور تعمیر نو کے کاموں پر کم سے کم 16.3 ارب ڈالر کے اخراجات کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ پاکستان میں غربت کی شرح میں 3.7 تا 4.0% اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مزید 84 لاکھ سے 91 لاکھ افراد غربت کے شکنجے میں جکڑے جائیں گے۔ موسمی تبدیلیوں نے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، کیونکہ ایک طرف تو پاکستان کے پاس گلیشیئرز کی صورت میں دنیا بھر میں برف کے تیسرے سب سے بڑے ذخائر ہیں، اور دوسری جانب ملک میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافے کے باعث پارہ مسلسل اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ ایک جانب تو بڑھتا ہوا درجہ حرارت بحر عرب کو گرما رہا ہے، دوسری جانب گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے بھی پاکستان کے لیے ماحول سے متعلق مسائل کی سنگینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ پرہجوم سڑک یا کارخانے میں کھڑے ہوں تو سامنے والے کی گفتگو اکثر سنائی نہیں دیتی، تاہم ایک ٹیکنیک کے ذریعے دماغ کو اس قابل بنایا جا سکتا ہے کہ آپ اس میں اپنے کام کی بات سن سکیں۔ اس فن کو تربیت سے سیکھا جا سکتا ہے، جسے ریٹ ڈسکریمنیشن ٹریننگ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں دماغ کو مختلف رفتار سے آنے والی آوازوں کے درمیان فرق کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ فائدہ عمر رسیدہ افراد اور کم سننے والے بزرگوں کو ہوگا، جو ہماری بات سننے سے قاصر رہتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ میں آواز پہچاننے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، اور یہ عمل آڈیٹری ٹیمپورل پروسیسنگ کہلاتا ہے۔ اس سے ہم مختلف آوازوں اور باتوں کو سمجھتے ہیں، بلکہ کان تک پہنچنے والی ہر آواز کو الگ الگ شناخت بھی کرتے ہیں۔ یونیورسٹی میری لینڈ سے وابستہ عصبی سائنسدان سمیرا ایڈسن نے یہ تحقیق کی ہے۔ کل 40 افراد کو اس ٹریننگ میں شامل کیا گیا۔ اس میں شرکاء کو تیزی سے چلائی جانے والی آوازوں اور سیٹیوں کو سنایا گیا۔ دوسری جانب 37 افراد کو ایک سیٹی کی آواز سنا کر تربیت دی گئی۔ 37 افراد کی کارکردگی بہت اچھی رہی اور وہ آڈیو پچ آواز اور اتار چڑھاؤ کے درمیان فرق کرنے کے قابل ہوئے۔ یہاں تک کہ بزرگ افراد بھی کام کی صدا پہچاننے لگے، جو ایک خوش آئند بات ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کچھ بزرگ افراد پہلے ہی سننے کی صلاحیت میں کمی کے شکار تھے۔ اس طرح ثابت ہوا کہ بزرگوں میں کسی دوا کے بغیر سماعت اچھی کی جا سکتی ہے۔ دوستو، قد نہ بڑھنے کی شکایت ہمارے معاشرے میں عام ہے، جسے دور کرنے کے لیے مختلف طریقے بھی آزمائے جاتے ہیں۔
لیکن گزشتہ چند سالوں سے اس شکایت کے ازالے کے لیے ایک بالکل عجیب و غریب طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ اس عجیب و غریب علاج کی ایک مثال 21 سالہ روہن گپتا ہے، جنہوں نے ڈاکٹر سارجن سے ہڈیاں تڑوا کر اپنے قد میں اضافہ کروایا۔ روہن گپتا 5 فٹ 4 انچ قد کے مالک تھے، مگر اب وہ 5 فٹ 7.5 انچ قد کے مالک ہیں۔ روہن کے مطابق وہ علاج کے دوران 4 ماہ تک شدید تکلیف کی حالت میں بستر پر رہے، لیکن جب وہ صحت مند ہو کر اٹھے تو وہ اپنے قد میں 3.5 انچ کا اضافہ دیکھ کر ساری تکالیف بھول گئے۔ قد میں کیے جانے والے اضافے کا یہ طریقہ علاج روسی ہے، جسے لیز عروف تکنیک کہا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں ٹانگ میں ایک ہڈی کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر اس ہڈی کے دونوں اطراف کو سٹیل کی سلاخوں کی مدد سے اطراف کی جانب کھینچ کر رکھا جاتا ہے۔ اس دوران ہڈی کی جگہ پر نئی ہڈی قدرتی طور پر بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے گرد عضلات، رگیں اور جلد بھی قدرتی طور پر بنتی ہے۔ اس طریقہ علاج میں ہڈی میں 1 ملی میٹر یومیہ کا اضافہ ہوتا ہے، تاہم یہ ایک انتہائی مہنگا علاج بھی ہے۔ اس کی فیس 12 لاکھ روپے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپریشن کے 4 ماہ بعد فزیو تھراپی کا عمل شروع کیا جاتا ہے، جو کہ 3 ماہ جاری رہتا ہے اور اس کی فیس علیحدہ ہوتی ہے۔ ڈاکٹرز نے جلدی سونے اور امراض دل کے خطرات میں کمی کے درمیان تعلق دریافت کر لیا ہے۔ برطانوی طبی انگریزی میگزین یورپین ہارٹ جرنل میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق رات 10 سے 11 بجے کے درمیان سونے والے افراد کے امراض دل میں مبتلا ہونے کے خطرات بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین نے اس تحقیق میں 88,000 رضاکاروں کو شامل کیا، جنہیں مختلف گروپوں میں تقسیم کر کے انہیں سمارٹ واچ کی طرز پر بنی ہوئی ڈیوائسز پہنائی گئی اور ان کے سونے جاگنے کے اوقات نوٹ کیے گئے۔ اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آئی کہ انسانی جسم کی قدرتی گھڑی کا ردم ذہنی اور جسمانی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ تحقیق میں شامل رضاکاروں کا وہ گروپ جو مقررہ وقت پر سو گیا، ان میں امراض دل اور دوران خون کی شکایات دوسرے گروپ کی نسبت کم رہیں، جبکہ ایسے افراد جو آئیڈیل وقت 10 سے 11 کی بجائے دیر سے سونے کے لیے گئے، ان میں سے 3,000 افراد میں امراض دل کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اس تحقیق کے مصنف ڈاکٹر ڈیوڈ پلانس کا اس بارے میں کہنا ہے کہ دیر سے سونے والے افراد کے جسم کی حیاتیاتی گھڑی بے ترتیب ہو جاتی ہے، جس کے مضر اثرات امراض دل کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور اس میں زیادہ خطرناک وقت آدھی رات کے بعد کا ہے، کیونکہ ممکنہ طور پر اس سے حیاتیاتی گھڑی کو ری سیٹ کرنے والی دن کی روشنی دیکھنے کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے۔ اس مطالعے کے بعد برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کا کہنا ہے کہ اتنے وسیع پیمانے پر ہونے والی اس تحقیق سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ طویل عرصے تک اپنے دل کو صحت مند رکھنے کے لیے رات میں 10 سے 11 بجے کے درمیان سو جانا آئیڈیل ہے۔ امریکہ میں ایک پولیس آفیسر نے دکان سے چوری کرنے والے ایک گروہ کو گرفتار کرنے کی بجائے ان کے سامان کے لیے پیسے ادا کر دیے تاکہ وہ کرسمس کے موقع پر ٹھیک سے کھانا کھا سکیں۔ تفتیش کے دوران آفیسر نے دکان میں کام کرنے والے ایک شخص سے بات کی، جس نے انہیں بتایا کہ اس نے 2 خواتین اور 2 چھوٹے بچوں کو سامان کے پیسے دیے بغیر اسے اپنے بیگ میں ڈالتے دیکھا ہے۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ چوری کے الزام کے تحت ان دونوں خواتین اور 2 چھوٹے بچوں کو سٹور میں پکڑ کر بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں، جن کی عمر لگ بھگ اتنی ہی ہے جتنی ان 2 لڑکیوں کی ہے، اسی لیے مجھے یہ بات زیادہ شدت سے محسوس ہوئی۔ جب پولیس آفیسر نے چوری کرنے والی خواتین سے بات کی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ کام نہیں کرتی اور کچھ گھریلو مسائل چل رہے تھے، اور انہوں نے جو سامان پیسے دیے بغیر اٹھایا تھا وہ اپنے بچوں کے کرسمس ڈنر کے لیے لیا تھا۔ جب پولیس آفیسر نے سامان کی رسید دیکھی تو انہیں پتہ چلا کہ ہر چیز کھانے کی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے پولیس آفیسر نے $250 کے گفٹ کارڈ خرید کر انہیں دے دیے تاکہ وہ بچوں کے لیے کرسمس کا سامان خرید سکے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔